السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ ہم پچھلی قسط میں سماعت فرما چکے ہیں سیدہ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا روشن باب، اور ہم پہنچ چکے تھے سیدنا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شاعرانہ گفتگو تک جو جا کر کے باغ میں ٹہلتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے سامنے جو اشعار کہے تھے۔ اشعار کو پیش کرنے سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو اسے زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس میں، فیس بکس میں، اور اسی طریقے سے یوٹیوب جہاں جہاں بھی ہو سکے شیئر کرنے کی اسے کوشش کریں، تاکہ امت کے جیالوں تک اس طرح کے تابناک سیرت کے واقعات اور تابناک باب پہنچ سکیں اور وہ اپنے زندگیوں میں انقلاب اور تبدیلیاں لا سکے۔ اسی طریقے سے سبسکرائب بھی کریں، اور کیونکہ سبسکرائب میں کوئی پیسے آپ کو نہیں لگیں گے، البتہ یہ آسانیاں ہوں گی کہ جو بھی ہمارے ویڈیوز نئے اپلوڈ ہوں گے وہ فوراً نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیں۔ اسی طریقے سے آپ لائک بھی کریں۔ چلیے، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے یہ اشعار کہے: ہداکی ربی سبل الرشاد الى سبیل الخیر والسداد بینی من الحائط بالوداد فقد مزا قرضا الى التنادی اقرضته الله على اعتمادي بالطوع ولا مني ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في الميعاد فارتحلي بالنفس والأولاد والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى الميعاد۔ میرا رب تجھے رشد و ہدایت کے راستوں میں سے اس راستے پر چلائے جو تیرے لیے خیر و برکت والا اور درست ثابت ہو۔ مجھے دلی محبت و چاہت کے باغ سے الگ کر دے۔ یہ باغ قیامت تک میں نے اپنے رب کو بطور قرض دیا۔ میں نے یہ باغ اللہ کو بقائمی ہوش و حواس برزاؤ رغبت بطور قرض دیا۔ نہ ہی احسان جتلانا پیش نظر ہے اور نہ ہی واپس لینا، مگر قیامت کے دن دوگنا ملنے کی امید ہے۔ اے رفیق حیات، اب تم بچوں کو لے کر اس باغ سے کوچ کر جاؤ۔ سبحان اللہ، بلا شک و شبہ نیکی وہ بہترین زاد راہ ہے جسے انسان آخرت کے لیے آگے بھیجتا ہے۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اشعار سنتے ہی کہا: تیرا سودا نفع بخش رہا، جو کچھ آپ نے خریدا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں برکت عطا کرے۔ پھر ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے محبوب، اپنے شوہر نامدار سیدنا حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سماعت فرمانے کے بعد یہ فصاحت و بلاغت سے لبریز اشعار اپنے شوہر نامدار کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ، کس قدر وہ لوگ فصیح و بلیغ بھی تھے، قادر الکلام، فصیح اللسان اور بلیغ البیان تھے۔ فرمایا: بشرک اللہ بخیر وفرح مثلک ادى ما لديه ونضح قد متع الله عيال ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد قدح طول الليالي وعليه ما اشترح۔ اللہ تجھے خیر و برکت اور مسرت و شادمانی کی بشارت عطا کرے۔ آپ جیسے افراد کے کیا کہنے، جو کچھ پاس ہوا اللہ کی راہ میں دے دیا اور خیر خواہی کا انداز اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو خوب فائدہ دیا،
انہیں کالے رنگ کی کھجور، اجوا کھجور اور سرخ رنگ کی عمدہ کھجور سے نوازا۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اسے رات بھر اپنی محنت کا صلہ ملتا ہے اور اسے اپنے جرائم کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ اشعار کہتے ہی ام دحداح رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کے منہ سے کھجوریں نکالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کوشاں تھے، پریشان تھے، کس قدر ایک ایک چیز میں احتیاط کرتے تھے۔ خدا کی قسم، یہ جملہ آب زر سے لکھے جانے اور ہر محاذ پر لکھ کے لٹکائے جانے اور بیان کیے جانے کے قابل ہیں کہ یہ سنتے ہی کہ میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، اپنے بچوں کے منہ سے کھجوریں جو کھا رہے تھے نکال لیں اور وہ کھجوریں بھی لے لیں جو انہوں نے بغل میں دبا رکھی تھی، اور اس کے بعد اپنے دوسرے باغ میں تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ بھلا کیوں کرنا جنت کی ابدی نعمتوں سے وہ لوگ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان سب نفوس قدسیہ کے زمروں میں شامل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان ناز و انداز، ان کے ان اداؤں سے خوش ہو کر کے فرمایا تھا، کم من عذق رداہ فی الجنت لأبی الدحداح۔ ابو دحداح کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے بڑے بڑے خوشے ہوں گے۔ حضرت ام دحداح رضی اللہ تعالی عنہا کی دلی خواہش تھی کہ ان کا خاوند ابو دحداح اللہ کی راہ میں شہید ہو، اور دل میں یہ تصور اس وقت جاگزیں ہوا جب ان کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ فرمان سنا، کم من عذق رداح فی الجنت لأبی الدحداح۔ ابو دحداح کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجور کے بڑے بڑے خوشے ہوں گے۔ حضرت ابو دحداح نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی جام شہادت عطا فرمائے۔ یہ ابو دحداح تھے۔ عزیزان گرامی، شہید کی بیوی حضرت ام دحداح رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر خوش نصیب تھے۔ غزوہ احد کے تاریخی موقع پر حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی ام دحداح رضی اللہ تعالی عنہا کو الوداع کیا اور مجاہدین کے ہمراہ مشرکین سے نبرد آزما ہونے کے لیے چل دیے۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما لیا۔ علامہ ابن عبد البر بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ثابت بن دحداح آگے بڑھے۔ مسلمان مختلف ٹولیوں میں بکھرے ہوئے تھے، وہ دشمن کے آگے پسپا ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دل فگار انداز میں کہنے لگے، اے خاندان انصار، میری طرف قدم بڑھاؤ، ادھر آؤ، میں ثابت بن دحداح ہوں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو اللہ تو زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اپنے دین کے دفاع کے لیے لڑو، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہیں غالب کرے گا، تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ آواز سنتے ہی انصار کے چند جیالے ان کی طرف بڑھے تو حضرت ابو دحداح نے چند مسلمانوں کو ساتھ ملا کر دشمن پر پیش قدمی کی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مسلح
اور تند خو لشکر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جس میں مد مقابل لشکر کے سردار بھی موجود تھے۔ ان میں خالد بن ولید، عمرو بن عاص، اکرمہ ابن ابی جہل، زرار بن خطاب ہتھیاروں سے لیس موجود تھے۔ ان سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ خالد بن ولید نے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نیزے سے حملہ کیا، جو ان کے جسم سے آر پار ہو گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ اکبر! کس قدر وہ دل خراش منظر، دل فگار لمحہ ہوگا۔ اور ان کے ساتھ دیگر انصاری صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہو گئے۔ اللہ کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ جس خاتون کو ان کے خاوند کی موت کا پتہ چلے وہ کیا رد عمل ظاہر کرے گی، ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ان کی بیوی سیدہ ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی تو انہوں نے نہ تو اپنا چہرہ پیٹا، نہ اپنے کپڑے پھاڑے اور نہ ہی اپنے سر میں مٹی ڈالی، بلکہ انہوں نے مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے خاوند نے جام شہادت نوش کر کے بہت بلند درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ اکبر! ان کے نصیب میں اللہ کی رضا آ گئی، وہ سدا بہار جنتوں میں شہداء کے ساتھ زندہ جاوید ہو گئے۔ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کو دیکھتے ہوئے تو ہر مصیبت معمولی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھے صحابہ اکرام اور صحابیات طیبات رضوان اللہ عنہن جمیعہ۔ یہ ام دحدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کو اپنا رب، اسلام کو اپنا دین اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول برضا و رغبت تسلیم کر لیا۔ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین میں سے ہے جنہوں نے ایسا بہادر میدان میں نکالے، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا اور فضائل کو روئے زمین پر پھیلایا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ خواتین اس عظیم المرتبت خاتون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فانی دنیا کو ہی سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں اور اپنے بیٹوں کی تربیت اس غرض سے کریں کہ ان کا ہدف محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان اجمعین کی اقتداء ہو۔ واہ سبحان اللہ! جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابیہ سیدہ ام دحدہ نے شرف و کرم کے کتنے ہی درخشاں پہلو اور صبر و تحمل کے کتنے ہی حیرت انگیز نشان چھوڑے۔ ہمیشہ ہی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ دنیاوی بشارت رہی، کم من عتق رداحین فی الجنت لابی دحدہ، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی بڑے بڑے کھجور کے خوشے ہوں گے۔ اللہ ام دحدہ سے راضی ہوا، ان کی قبر کو تر و تازہ رکھے اور انہیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ کے انعامات کی برکھا برسی۔ حضرت ام دحدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت طیبہ کے روشن باب تھے۔ سامعین گرامی قدر، امید کرتا ہوں کہ یہ تابناک اور سبق آموز واقعہ سیرت کا روشن باب آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہوگا تو میری وہ گزارش جو اس ویڈیو کے آغاز میں نے آپ سے کی تھی اسے بروئے کار لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔